Assalamu alaikum everyone. Today we are here for your revision lecture number 5 of English second year. The syllabus for this lecture is book 2, lesson number 13, 14 and 15. So let's start with lesson number 13. Lesson number 13 is Sir Alexander Fleming. This is related to, you can say, sciences, and we are going to study the development done in the life of Fleming with his contribution to the science. इसमें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है उसी स्कीम के तहत मैंने इसको डिज़ाइन किया है और हम उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको देखेंगे ताकि हमें लेसन की अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं वो भी इन पॉइंट्स के थ्रू कवर हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, रेवोल्यूशन इन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट से फ्लेमिंग को नहीं देखते, हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया जाता है कि उस वक्त क्या स्टेटस था, मेडिकल साइंसेस में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी थी. तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें पता लगती है वो ये है कि जो थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन थी वो उसमें एक इनकलाब बर्पा हो चुका था और उसके पीछे जो वजूहात थी उनमें दो लोगों का जिक्र हमें करना पड़ता है. जो हालांकि हमारे पास लेसन नंबर 14 लुई पास्चर का अलहदा से लेसन है, लेकिन यहाँ से भी हम उसका क्वेश्चन उठा सकते हैं. लुई पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट था. ये वो शख्स था जिसने इंसानी तारीख में सबसे पहली दफ़ा जर्म्स को डिस्कवर किया था. इससे पहले बीमारियों की वजूहात ढूंढने के लिए जो भी कोशिशें की जाती थी वो किसी न किसी डायरेक्शन में जाके फेलियर की तरफ हो जाती थी और सक्सेस नहीं मिल पाता था. तो ये वो बंदा था जिसने उन बीमारियों की वजूहात को जर्म्स की सूरत में डिस्कवर करके बताया. और जब ये डिस्कवरी हुई तो लॉर्ड लिस्टर, जो कि एक इंग्लिश सर्जन था, he was the first one in the history जिसने उन जरासीम को मारने के लिए कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया. तो इन दोनों का हमें याद रखना चाहिए कि पास्चर डिस्कवर्ड द जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड देम. लिस्टर ने जर्म्स को मारने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया था वो कार्बोलिक एसिड था. अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से फिर बात जाती है एंटीसेप्टिक्स की तरफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, व्हाट आर एंटीसेप्टिक मेथड्स. एंटीसेप्टिक से मुराद वो तमाम केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जरासीम को मारते हैं. और जब ये तरीक़ेकार जो है वो राइज हो गया, लोग इसी को प्रैक्टिस करने लगे कि कार्बोलिक एसिड को या और केमिकल्स को यूज़ किया जाने लगा जरासीम को मारने के लिए. तो फिर इस दौरान एक और जो एक इंडिविजुअल था मचिनकॉफ, उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि हमारे जिस्म में एक नेचुरल आर्मर भी होता है, एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है जो वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स की सूरत में है. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बीमारियों से बचाती है. जो लाजमी नहीं है कि आपको कोई एंटीसेप्टिक लेना पड़ेगा या किसी एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट के बाद ही आप जर्म्स के खिलाफ जो है वो जीत सकेंगे. हमारे जिस्म में ऑलरेडी ये कैपेसिटी रखी गई है कि हमारा जिस्म बीमारियों के खिलाफ जंग करता रहता है. तो जब ये डिस्कवरी आई तो इससे ये पता लगा कि अब हमें एंटीसेप्टिक को एक और एंगल से देखना पड़ेगा. और वो क्या था? चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड. एंटीसेप्टिक मेथड का एक सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये था कि वो जरासीमों को मारने के साथ साथ इंसानी जिस्म में ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता था, जो कि नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का. तो अगर वो इंटरनली कोई इंसान जो है वो वीक हो जाएगा तो वो बीमारियों के खिलाफ अपनी जंग अच्छे से नहीं लड़ सकेगा. और ऐसा होने के बाद एंटीसेप्टिक मेथड्स की प्रैक्टिस में खासी कमी आई है. यूँ समझ लीजिए कि इसको फिर इतना एक वैलिड ट्रीटमेंट के प्रोसीजर ना समझा गया. आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नेचुरल आर्मर या गार्ड होते हैं और हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखने में मदद करते हैं. यहाँ से हम फ्लेमिंग को फिर आगे शुरू करते हैं देखना, क्योंकि यहाँ से फ्लेमिंग की एंट्री दी जाती है कि ये यहाँ तक की बात होगी जो फ्लेमिंग के इस फील्ड में आने से पहले ये पेशरफ्त हो चुकी है. सबसे पहले हमें फ्लेमिंग की अगली लाइफ की तरफ जाना पड़ता है कि वो कहाँ पैदा हुआ. लाइक हमें बताया जाता है कि वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करता था और उसके कितने बहन भाई थे, वो क्या करते थे, उसके फादर के बाद उसके भाई ने कैसे फैमिली को सहारा दिया और इसकी तालीम को कैसे जारी रखा. ये सब चीज़ें होते हुए फिर वो कैसे 16 साल की उम्र में एक शिपिंग फर्म में जो है वो क्लर्क की जॉब कर लेता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, फिर दोबारा पढ़ाई की तरफ आ जाता है.
सेंट मैरी ज्वाइन करता है, तो उसकी अगली लाइफ में हमें एक ब्रीफ हिस्ट्री देनी है कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसने कैसे कैसे अपनी तालीम हासिल की और कहाँ तक पहुँचा। अब जब वो एक अपना प्रॉपर जो है वो फील्ड में आ जाता है, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उस वक्त एक और तब्दीली आती है मेडिकल साइंसेज में कि असेप्टिक मेथड रिप्लेसिंग द एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मेथड्स वो थे जिसमें हम कार्बोनिक एसिड या कुछ और केमिकल्स आयोडीन जैसे है उनको यूज करते थे जरासीमों को मारने के लिए। इसकी बजाय हीट एनर्जी को यूज किया गया, स्टेरिलाइज सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि हीट एनर्जी यूज करते हुए आप पेशेंट को, ऑपरेशन थिएटर को, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करें। तो ये सारा बेहतर उन दिनों में तरीकेकार समझा गया, लेकिन स्टिल ये भी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं था। फ्लेमिंग ने इसी चीज़ पर अपनी जो है वो रिसर्च शुरू की कि कैसे कोई ऐसा एंटीसेप्टिक दरियाफ्त किया जाए जो हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करे और बीमारी के खिलाफ भी खड़ा हो। इसके दौरान फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवरी की वो लेसोजाइम की थी, जो कि ऑल ऑफ अ सडन आप कह सकते हैं कि एक अनप्लान्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसके नोटिस में आया। उसने उसको लिसोजाइम का नाम दिया और ऐसा माना जाता है कि फोररनर ऑफ पेनिसिलिन, कि यही जो था वो प्रेडिसेसर या पेनिसिलिन का पेश पैमा साबित हुआ। इसके आने से उसकी वो डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर हुई जो वो ढूंढना चाहता था। इसके बाद उसने अपनी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान का ये सारा केस है। वर्ल्ड वॉर 1 में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑफ द वॉर वाउंड्स और ये केसेस बहुत क्रिटिकल थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी फ्लेमिंग ने अपनी इसी स्टडीज को, रिसर्च को कंटिन्यू किया और फिर 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की। वो एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है कि वो कैसे उसको करता है, कैसे उसको रीएवैल्यूएट करता है, किस तरीके से वो उससे डिस्कवर होती है और इसको डिस्कवरी का नाम ही देता था फ्लेमिंग, वो इन्वेंशन नहीं कहता। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी या वो एक्सपेरिमेंट हमें पूरी ही जो है वो डिटेल में बताना। पेनिसिलिन वंडर ड्रग, पेनिसिलिन जैसे ही वजूद में आई तो वो क्रूड फॉर्म में थी, यानी उसको ये तो समझ आ चुका था कि ये एक फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा नेचुरल एंटीसेप्टिक डिस्कवर हो गया जो ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करेगा और जर्म्स के खिलाफ भी जंग करेगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंसानी जिस्म को, और इसलिए उसे एक वंडर ड्रग के तौर पर माना गया। और लेकिन इसी के साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई वो ये थी कि फ्लेमिंग केमिस्ट नहीं था, वो दवा साजी नहीं कर सकता था। तो उसको इसे दवा में कन्वर्ट करने के लिए जो भी उसने कोशिशें की वो सब नाकाम गई। उसके पास नेसेसरी इक्विपमेंट भी नहीं था, वो तमाम सहूलियात भी नहीं थी, लिहाजा वो अपनी कोशिशों में कुछ अरसा जद्दोजहद करने के बाद उसने इन सबको छोड़ दिया। इसी दौरान ऑक्सफोर्ड की एक टीम जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड पैनल पर मुश्तमिल थी, उन्होंने पेनिसिलिन कंसंट्रेशन का काम शुरू किया और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली पेनिसिलिन को प्रॉपर मेडिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। और फिर उसके बाद तो दुनिया में हर तरफ इसकी बेहद डिमांड हुई और पेनिसिलिन को वाकई माना गया कि एक ऐसी वंडर ड्रग है जिससे एक जो बहुत सारे लोग पहले अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे, इस एक दवा के आने से उन सबकी ज़िंदगियाँ महफूज हो। ऑक्सफोर्ड टीम ने जो पेनिसिलिन कंसंट्रेट किया तो एक दफ़ा इत्तफाक हुआ कि उन्हें कि वो फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री का विजिट करें। जब वो फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री आते हैं तो वो इस बात पर खास से हैरान होते हैं कि फ्लेमिंग ने उस तरह की लेबॉर्ट्री में पेनिसिलिन डिस्कवर की, क्योंकि फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री के लिए उनमें से एक साहब यहाँ तक भी कहते हैं कि वो लेबॉर्ट्री तो किसी ड्रग स्टोर का बैक स्टोर लगता था, या यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पर कोई आप बेकार सामान छोड़ देते हैं या पीछे कोई जगह ऐसे बना देते हैं जहाँ कुछ रखा जा सके। वो उसको प्रॉपर लेबॉर्ट्री भी तस्लीम करने को राजी नहीं था। और कुछ अर्से बाद जब फ्लेमिंग को अमेरिकन लेबॉर्ट्री जाने का मौका मिलता है और उस लेबॉर्ट्री को देखते हैं जो हर लिहाज से स्टैंडर्डाइज एक लेबॉर्ट्री थी, स्टेरिलाइज थी, एयर कंडीशन थी, डस्टलेस थी, तो वो वहाँ पर बड़े वसूख के साथ ये बात कहता है कि पेनिसिलिन वहाँ पर कभी भी डिस्कवर नहीं हो सकते थे। और फिर जब हम एंडिंग की तरफ चलते हैं तो फ्लेमिंग का जो स्टैंड था पेनिसिलिन डिस्कवर करने के बाद भी वो बड़ा मॉडेस्ट और हम्बल था। फ्लेमिंग प्राउड ही नहीं था, वो इस चीज़ को समझता था कि ये काम उसके हाथों से हो गया और उसने हमेशा ये कहा कि पेनिसिलिन मैन मेड ड्रग नहीं है, ये तो एक नेचुरल एग्जिस्टेंस रखती
باقی بھی یہ نظریہ پروموٹ کیا کہ پینسلین کی طرح میڈیکل سائنسز میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکور ہو سکتی ہیں، لہٰذا نیچر کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے یہ سارا جو سلسلہ ہے فلیمنگ اس کا جو ہے ڈسکورر بنا اور یہ ساری پیش رفت ہونے کے بعد پینسلین وجود میں آئی. سو دس از اٹ فار لیسن نمبر 30. موونگ فارورڈ لیسن نمبر 14 لوئی پاسچر. یہ بھی میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ لیسن ہے. لوئی پاسچر ایک فرینچ کیمسٹ تھا، اس کا کچھ تذکرہ الیگزینڈر فلیمنگ میں بھی کر چکے ہیں. اس لیسن میں بھی کافی ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو پاسچر کے تھرو ہوئی میڈیکل سائنسز میں، اور جو بھی اس نے کنٹریبیوشنس دی اور جو اس کی پرسنل لائف تھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. پوائنٹس ٹو ریممبر. نمبر 1 ارلی لائف آف پاسچر. پاسچر کی جو ابتدائی زندگی کیسی تھی، وہ فرانس سے تعلق رکھتا تھا. اس کا فادر نیپولین کی فوج میں تھا. پاسچر پیٹریوٹک تھا، بچپن میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، لیکن پھر اچانک سے اس میں جو تبدیلی آئی اور پھر اس نے جو نام کمایا وہ سب ہمیں یہاں پر اس ایریا میں وہ سب کچھ کور کرنا. نمبر 2 پاسچر ٹو پیٹریوٹ. اگر اس سینس میں کوشچن بنتا ہے تو ہمیں اس کی جو بھی پیٹریوٹک آپ کہہ دیں کہ انٹینشنس تھیں یا کنٹریبیوشنس تھیں فرانس کے لیے، ان سب کی بات کر دینی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. جیسے انرولڈ ان سرچ نیشنل گارڈ. پاسچر کو فرانس سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی. تو 1848 میں جب یورپ میں پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی اور حالات زیادہ خراب ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو نیشنل گارڈز میں انرول کروایا کہ وہ اس کے ذریعے فرانس کے لیے لڑے. اس کے پاس اس کی جو ٹوٹل ویلتھ تھی وہ 150 فرینکس تھی جو اس نے کنٹریبیوٹ کر دی فرانس کے لیے. اور پھر 1870 میں جب جرمنی اور فرانس جنگ کے دہانے پر تھے تو پاسچر نے اپنے ڈگری آف ڈاکٹر آف میڈیسن جو تھی وہ یونیورسٹی آف بون کو ریٹرن کر دی، فرانس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ پیٹریوٹزم کا ثبوت دیتے ہوئے. انٹرنس ایگزامینیشن ٹو دا گریٹ ایکول نارمل. اب ہم تھوڑا سا اس کو سسٹمیٹک دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اسٹڈی سے ڈیولپمنٹ کیسے آگے چلی. وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور پھر وہ پیرس میں ایکول نارمل انسٹیٹیوٹ میں اپنے انٹرنس ایگزامینیشن کے لیے گیا. وہاں پر وہ اس لسٹ میں 14 نمبر پر آیا جو کہ اس کے لیے سیٹسفیکٹری نہیں تھا، اور اس نے پھر ایک سال پھر سے وہاں ایڈمیشن لینے کے بجائے پھر سے اس کو پریپیئر کیا، اور نیکسٹ ایئر جب وہ چوتھے نمبر پر آیا تو اسے کچھ تسلی ہوئی، پھر اس نے اپنی اسٹڈیز آگے شروع کی. تو یہ اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ پاسچر کو خود پر کتنا یقین تھا اور وہ کتنا زیادہ چیزوں کو بہترین انداز میں کرنے پر یقین رکھتا تھا. نمبر 4 پاسچر وان پرائز ایٹ فرینچ اکیڈمی. یہاں سے اس کی وہ والی کنٹریبیوشنز ہیں جس سے وہ فرینچ اور انٹرنیشنلی فیم کی طرف آتا ہے. لائف کا اسپونٹینیس جنریشن پہ کوسچن بنتا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں، کہ کیا جاندار چیزیں بے جان چیزوں سے وجود میں آ سکتی ہیں. پاسچر نے اس چیز کو غلط ثابت کیا تھا. فرینچ اکیڈمی میں اس نے اس چیز پر پرائز بھی جیتا تھا. اپنے ایکسپیریمنٹ کے تھرو اس نے ایسا کر کے دکھایا تھا کہ ایک سرٹن ٹیمپریچر تک اگر آپ چیزوں کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اگر آپ ایئر ان کانٹیکٹ جو ہے اس کو بھی اسٹیرلائز رکھیں گے تو اس میں کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس کنٹریبیوشن ان دا برین انڈسٹری. پاسچر 1870 میں جب جنگ میں فزیکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ایک ہاف پیرالائز مین تھا، اس کو اس سے پہلے یہ پرابلم آ چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ فرانس کی خدمت کرنے کے لیے سائنس کی جو ہے وہ طرف زیادہ جو ہے توجہ دے. لہٰذا اس نے برین انڈسٹری کی طرف اپنی توجہ لگائی اور اس میں بے تحاشا محنت کر کے اس نے بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ انوینٹ کی جس سے فرانس اچھی شراب سازی کی صنعت میں بہت اوپر آیا اور جس سے برطانیہ نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مل کر فائدہ اٹھایا. پاسچر ہیز بین کیورنگ دا سلک وارم ڈیزیز. فرانس میں سلک وارم ڈیزیز سلک وارم جو تھی وہ بڑی ایک ویلڈ انڈسٹری بنی جاتی تھی اور ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرتی تھی. وہاں پر ایک بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سلک وارم انڈسٹری تقریباً تباہ ہو جاتی ہے اور فرانس کو بہت ہی ہیوی لاس دیکھنا پڑتا ہے. تو اس پر بھی جو گورنمنٹ تھی وہ پاسچر کو جو ہے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس پر بھی جا کر کچھ اپنی جو ہے ریسرچ کرے اور وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کا سولوشن نکالے. اس پر بھی اس کی کنٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں. اس ڈسکوری آف دا ٹریٹمنٹ آف اینتھراکس جو کیٹل ڈیزیز تھی اس سے بھی بے تحاشا نقصان ہوتا تھا. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں. آج وہ پاسچر ایک کیمسٹ تھا لیکن اس کا خود کا انٹرسٹ تھا
کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتا تھا, وہ ایک نیچرلسٹ یا بایولوجسٹ جیسے کام کر لیتا تھا. تو اس پر بھی ہم اس کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں. دین ہز ڈسکوری آف دا میتھڈ آف میکنگ ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویکسینس کیسے وجود میں آئی, ویکسین کیسے بنائی گئی. اس پر پاسر جو ہے ایک اپنا ایکسپیریمنٹ جو ہے پورا ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ اس کی گڈ لک تھی کہ اس نے چیزوں کو اس صورتحال میں دیکھا اور پھر وہ ویکسین بنانے میں کامیاب ہوا. پاسر's ٹریٹمنٹ آف فائٹوفوبیا جو ریبس بھی کہلاتا ہے, ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ ورڈ سمجھا جاتا تھا اور بہت سے لوگ اس میں مارے جاتے تھے. تو پاسر نے اس کی بھی ٹریٹمنٹ ڈھونڈی. پاسر انسٹیٹیوٹ واز بلڈ ان پیرس. پاسر کے اینڈنگ ڈیز میں ہی اس کے تمام اس کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے جو ورلڈ وائڈ ڈونیشن سے وہ ایک پاسر انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اور پاسر نے اپنی زندگی کے آخری جو سال تھے وہ وہیں پر گزارے. پاسر سکسیس stirred up other scientists to similar methods and discovered them. پاسر نے اپنی کامیابی کو اس طریقے سے جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ شیئر کیا کہ باقی لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے چیزوں کو ڈسکور کریں, تبھی وہ بہتر انداز میں ان کی وجوہات بھی جان پائیں گے اور ان کا علاج بھی دریافت کر سکیں گے. That's the end of lesson number 14. Now moving towards lesson number 15, which is مصطفیٰ کمال. ایک ٹرکش بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ لیسن ہے کہ مصطفیٰ کمال کون تھا, اس کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں ترکی کے لیے اور کس طرح کا لیڈر تھا, کون سے اس نے ریفارمز جو کی وہ لے کر آیا اور ترکی کو کیسے اس نے ایک ترقی یافتہ ملک بنایا. اس پر یہ سارا لیسن ہے. جو اس میں امپورٹنٹ ایریاز ہیں سارے, ایٹیٹیوڈ آف ٹرکش گورنمنٹ ٹورڈز دا ایلس آفٹر ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 میں ٹرکی جو تھا وہ اتحادی فوجوں سے ہار گیا تھا اور پھر کیونکہ ترکی آٹومن امپائر تھا, سلطنت عثمانیہ, تو وہاں جو بادشاہ تھا, سلطان تھا, اس نے ان کے ساتھ مفاہمت اختیار کرتے ہوئے اتحادی فوجوں کو ویلکم کر لیا اور یوں انہیں راستہ دیا گیا کہ وہ ترکی میں داخل ہو کر اپنی حکومت بھی بنا سکیں اور ان کے ساتھ مل کر رہیں. پرپز آف سینڈنگ مصطفیٰ کمال ٹو ایناٹولیا. اس بیک گراؤنڈ میں سلطان کو مانتے ہوئے تقریباً ترکی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی جو الائڈ فورسز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اب مفاہمت کے تحت شامل ہوئے ہیں. لیکن ایناٹولیا میں اس کو لے کر خاصی خانہ جنگی والی صورتحال پیدا ہوئی, کافی فسادات ہوئے, اتحادی فوجیوں کو کے ساتھ جھڑپیں اور پھر قتل و غارت کے بھی معاملات شروع ہوئے. اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے جو سلطان تھا اس نے مصطفیٰ کمال کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. ریئیکشن آف دا ٹرکش پیٹریوٹس ٹو دا پارٹیشن آف عثمانی امپائر. مصطفیٰ کمال کے ایناٹولیا پہنچنے تک وہ بھی سچویشن سے اتنا واقف نہیں تھا کہ یہ جو بغاوت کی فضا قائم کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہی ہے. لیکن جب ایناٹولیا پہنچتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جو جس مفاہمت کے تحت سلطان نے الائڈ فورسز کو انوائٹ کیا ہے یا ویلکم کیا ہے وہ بیسیکلی آٹومن امپائر کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اور ایسا جاننے کے بعد وہ ہر اس ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں جو آٹومن امپائر کے خلاف تھا. اور پھر اس آپ کہہ لیں کہ موومنٹ میں مصطفیٰ کمال ایک کی رول پلے کرتا ہے کہ وہ کیسے آٹومن امپائر کو سیو کرے گا الائڈ فورسز کے اگینسٹ. مصطفیٰ کمال ایکٹیویٹیز ان ایناٹولیا. ایناٹولیا میں مصطفیٰ کمال ایک نیشنل آرمی ڈیولپ کرتا ہے. آٹومن آرمی نان ایگزسٹنٹ ہو چکی تھی کیونکہ سلطان اتنا ایکٹیو یا اتنا پاورفل نہیں رہا تھا, تو وہ ایک نیشنل آرمی ڈیولپ کرتا ہے اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ایناٹولیا میں ایک علیحدہ گورنمنٹ بنا دی جائے تاکہ سب کو یہ میسج چلا جائے کہ ترکی جو ہے وہ اب ان کے سلطان کے احکامات کے مطابق نہیں چلے گا, وہ ایک علیحدہ سے حکومت ہے. Mehmet's concern regarding Mustafa Kamal's activities. جب مصطفیٰ کمال ایناٹولیا میں نیشنل آرمی بناتا ہے اور خود سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ کمال ہی ان کا لیڈر بن چکا ہے اس ریبیلیس آرمی کا جو سلطان اور اتحادی فوجوں کے خلاف ہے, تو محمد اس پر مصطفیٰ کمال کے بارے میں اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ اس کا خاص آدمی تھا اور اس نے اسے اس نیت سے بھیجا تھا کہ وہ جا کر معاملات ٹھیک کرے گا, لیکن وہ اس کے بعد جانے سے ان معاملات میں اور زیادہ شدت پیدا ہوئی. لہٰذا مصطفیٰ کمال کو محمد جو ہے وہ واپس آنے کا حکم نامہ جاری کرتا ہے, جس کے جواب میں مصطفیٰ کمال ریفیوزل ٹو ریٹرن ٹو استنبول. مصطفیٰ کمال کیونکہ اب صورتحال سے
ہر لحاظ سے واقف ہو چکا تھا، وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ استنبول واپس نہیں لوٹے گا جب تک ترکی کو اس کی آزادی نہیں مل جاتی. اور یہ بڑا کلیئر میسج تھا سلطان کے لیے کہ اب ترکی کے لوگ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں سلطان کے حکم کو نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اتحادی فوجوں کے ساتھ کے ہونے سے ترکی کا وجود خطرے میں ہے. محمود's cleverness to regain control of Anatolia. مصطفیٰ کمال کے اس جواب پر محمود سمجھ جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایمانداری سے نہیں سلجھایا جا سکتا، لہٰذا وہ چالاکی اختیار کرتے ہوئے ان مصطفیٰ کمال اور اس کے جو باقی لوگ تھے وفد کے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ اناٹولیا کی بجائے استنبول آ جائیں اور سلطان ان کے ساتھ مل جائے گا، پھر وہ مل کر کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں جس میں مصطفیٰ کمال خاصا اختلاف رکھتا ہے، لیکن باقی تمام جو ممبرس تھے وہ استنبول چلے جاتے ہیں. لہٰذا محمد کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ کافی حد تک کور ہو گیا. Terms offered to Turkey by Allies. اس ساری صورتحال کو Allied forces جو تھیں وہ بڑا کریٹیکلی دیکھ رہی تھیں، تو انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ محمد کی کوئی خاص سگنیفیکینس نہیں رہی، لہٰذا وہ ایک اور نیا معاہدہ بنا لیتے ہیں جس کی یہ کنڈیشنز تھیں جو اگر واقعی امپلیمنٹ ہو جاتا تو آٹومن امپائر ہونا ہی نہیں تھا. اس میں جو ہے ہمیں کنڈیشنز دیکھنی پڑتی، وہ یہ تھی کہ عرب پروونسز ٹو بی مینڈیٹری ٹیریٹریز، کہ جتنے بھی عرب پروونسز تھے ان سب کو جو ہے وہ اتحادی فوجوں کی خاص ٹیریٹریز میں کنورٹ کر دیا جائے. ایسٹرن ایناٹولیا ٹو گو ٹو آرمینیا، ازمیر ٹو کریٹ، سسیلیا ٹو فرانس، استنبول ٹو برٹن، فرانس اینڈ اٹلی. یعنی سارے ترکی آٹومن امپائر کو آپس میں بانٹ دینے کے بعد جو استنبول کیپٹل بچنا تھا اس کو بھی برٹن، فرانس اور اٹلی نے مشترکہ طور پر حکومت کر دی. اور اگر ان ٹرم کو مانا جائے یا سمجھا جائے تو یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ آٹومن امپائر ختم ہو جاتا. لہٰذا مصطفیٰ کمال اور اس کے جتنے بھی حامی تھے ان سب نے بھی انہیں ماننے سے انکار کر دیا. اسی دوران اس معاہدے کی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو الائڈ فورسز تھے انہوں نے اپنے اپنے حصے میں آنے والے جو ایریاز تھے ان کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی عملیات کی اور گریک نے اٹیک کر دیا. گریک نے جب ترکی پر اٹیک کیا تو ترکی کی جو نیشنل آرمی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں تھی انہوں نے بہت ایک شاندار قسم کی لڑائی لڑی اور گریکس کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس سے بعد تمام الائڈ فورسز کو میسج مل گیا کہ ٹرکش فورسز اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گی اور وہ بہت اسٹیبل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن میں آ چکے. ایسا ہونے کے بعد گریکس کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور الائڈ فورسز کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا. اور اس سب کا اختتام اس طریقے سے ہوا کہ اینڈ آف آٹومن امپائر ایگزائلنگ محمد. مصطفیٰ کمال کو جب پاور ملی تو اس نے ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی. اس نے ٹرکی کو آٹومن امپائر کو ریپبلک آف ٹرکی میں کنورٹ کر دیا. اس طریقے سے سلطنت ختم ہو گئی اور اسی کے ساتھ جو محمد تھا اس کو ریپورٹ بدل کر دیا گیا. یہاں کے بعد ہم مصطفیٰ کمال کو ایک نئے رول میں دیکھتے ہیں. یہاں تک تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کمانڈر آف دا ٹرکش فورسز یا فری ٹرکش فورسز تھا، لیکن اس کے بعد ایز اے گریٹ نیشن بلڈر کہ پھر اس نے ترکی کو ترقی دینے کے لیے کس طریقے سے کون سے اسٹیپس اٹھائے. تو اس کو ہم ریفارمس کی صورت میں دیکھتے ہیں. ریفارمس کا جو ایریا ہے اس میں یہ سارے کوشچنز علیحدہ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جنرلائز کوشچن بھی بن سکتا ہے. پوزیشن آف وومن کہ خواتین کے لیے اس نے کون سے ریفارمس لائے. لائک اس نے وہ کہا تھا کہ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں اور ان کو آزادی ملے، وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ریموول آف الٹریسی، ملک میں جو تھی وہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی تھی تو اس نے کہا کہ ہمیں ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا، ہمیں ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے اس نے ریفارمس وہ لے کر آیا. چینج آف ایڈریس، جیسے ترکی میں جو ایڈریس تھا نیشنل ایڈریس وہ فیض تھا تو مصطفیٰ کمال نے اس کو ایبولش کر دیا اور ہیڈس کو کمپلسری قرار دیا کہ وہ سب پہنے. اور اس کے علاوہ ویئرنگ آف ویل جو تھا خواتین کے لیے اس کو بھی پابندی لگائی. اڈاپشن آف رومن اسکرپٹ، اس نے ایسا محسوس کیا کہ لکھنے میں جو مسائل ہیں انہیں رومن اسکرپٹ سے ہم حل کر سکتے ہیں، لہٰذا پورے ترکی میں رومن اسکرپٹ کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ٹرکش لینگویج جو تھی وہ مجموعہ تھی ٹرکش، عربک اور پرشین، تو اس نے اس میں بھی امینڈمنٹس کر کے اس کو سمپلیفائی کیا اور اسے پوری ہی ٹرکش لینگویج میں کنورٹ کر دیا. انڈسٹریل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے دور میں انڈسٹری اور اکانومی بہت بہتر انداز سے آگے بڑھی. ریلوے سسٹم امپروو ہوا، ملک میں جو ہے وہ معیشت جو تھی وہ بھی
زیادہ مضبوط پیروں پر کھڑی ہوئی اور اس سب کے نتیجے میں ترکی ایک اچھا کامیاب ملک اور ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے ہے. سو دس از آل ریگارڈنگ